جب بدر کا معاملہ پیش آیا اس میں بھی ایک عجیب بات ہے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہر آدمی کہیں بھی جاتا تھا تو ایک تلوار اس کے پاس ہوتی تھی, اس کی پرمیشن ہوتی تھی. امن کے زمانے میں بھی کہیں بھی تلوار ہر آدمی رکھتا تھا, بچے کھیلتے تھے تیر تلواروں سے. حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے وقت نبی علیہ السلام جب عمرہ کرنے گئے تب بھی تلواریں سب کے پاس تھیں, ایک ایک تلوار سب لے کے گئے تھے. یہ ایک روٹین تھی اس زمانے کا, ایک عام کلچر تھا. لیکن بدر کے میدان میں کیا آپ نے سنا ہے؟ کافر 1000 سب کے پاس تلواریں, مسلمان 313 صرف 2 تلواریں. ایسے ماحول میں جب عام سفر میں بھی بندہ تلوار ساتھ رکھتا تھا, یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ 313 کے بعد تلوار ہی نہ ہو, صرف 2 تلواریں. یہ کیا تھا؟ اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ بغیر اسباب کے مسبب الاسباب پر نظر رکھنے والوں کو کیسے کامیابی عطا فرماتے ہیں. اگر ان کے پاس سب کے پاس تلواریں ہوتی, پورا اسلحہ ہوتا, تو کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ بھئی 2 بہادروں میں مقابلہ ہوا, 2 فوجوں میں مقابلہ ہوا, ایک غالب آ گئی ایک مغلوب ہو گئی. لیکن مقابلہ اتنا فرق کر دیا کہ یقین آ جائے کہ یہ اللہ کی مدد کے بغیر کامیابی ہو ہی نہیں سکتی. صحابہ فرماتے ہیں کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون. قرآن میں اللہ نے نقشہ کھینچا کہ صحابہ کہنے لگے ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے ہمیں موت کے اندر دھکیل دیا گیا, موت کے منہ میں موت کے کنویں میں ڈالا جا رہا. لیکن اللہ حق کو حق ظاہر کرنا چاہتے تھے, باطل کو باطل ظاہر کرنا چاہتے تھے. تو یہ دنیا میں ہوتا رہا. تو ایمان آج سیکھنے کی چیز ہے, سچے یقین کو سیکھنے کی ضرورت ہے. حضرت مرشد عالم غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ چکوال والے, وہ فرمایا کرتے تھے تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان, تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام, تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام, غلامی نفس کی ہو, شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو. نا نا نا, ہمیں کہتا ہے یہ قرآن, او میرے ماننے والے مسلمان, اقرأ وربک الاکرم, تو پڑھ قرآن, تیرا رب کرے گا تیرا اکرام, تیرا رب تجھے عزت و وقار دے گا, تیرے ظاہر اور باطن کو نکھار دے گا. ہمیں قرآن کو پڑھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے, عزت اللہ عطا فرمائے. یہودیوں کے کچھ قلے تھے جن کے بارے میں یہودی بھی یہ سمجھتے تھے یہ ناقابل تسخیر ہیں, اور مسلمان بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ ناقابل تسخیر ہے. 1 میٹر چوڑی تو دیواریں ہوتی تھی, آج تو 4.5 انچ کی دیوار, وہ بھی آج کے زمانے کا مٹیریل. تو 1400 سال پہلے تو قلعے ایسے مضبوط تھے. مسلمان بھی سمجھتے تھے بڑا مشکل ٹاسک, اور کافر خود یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ناقابل تسخیر ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہوا, حکم ہوا حملہ کرنے کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ لوگ کو لے کے گئے. قرآن میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے, هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا, تمہیں گمان ہی نہیں تھا کہ تم انہیں نکال سکو گے. وظنوا انہم مانعتهم حصونہم من اللہ, وہ خود بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ قلعے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے, کوئی انہیں فتح نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کی قدرت کو سنیے, اللہ فرماتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا, اور اللہ وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا. کافر کہتے تھے یہ ناقابل تسخیر, مسلمان بھی یہی سمجھتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ یہ قلعے اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے. اللہ فرماتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ لَمْ يَحْتَسِبُوا, اللہ وہاں سے آیا جہاں سے کسی کو گمان بھی نہ تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اللہ رب العزت نے ان کافروں کے دلوں میں ایمان والوں کا رعب ڈال دیا. گھر بیٹھے اتنے بڑے محفوظ قلعوں کے اندر ان کے دلوں میں رعب آ گیا کہ جہاں جاتے ہیں فتح ان کا مقدر ہو جاتی ہے, ادھر بھی آ گئے تو ہمارے لیے زیادہ نقصان ہوگا, پہلے ہی بھاگو. اللہ فرماتے ہیں یخربون بیوتہم بأیدیہم وعید المؤمنین, اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو خراب کرنے لگے, اور مومنین نے ان کی مدد کی ان کے بھاگنے میں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں فاعتبروا یا اولی الابصار, اے آنکھیں والو عبرت حاصل کرو. اللہ جب چاہتے ہیں ایسے قلعوں والوں کو اور ایسے ناقابل تسخیر قلعوں والوں کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایمان والوں کا یقین بن جائے.